الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الکہف قرآن مجید کی ایک نزولی اعتبار سے تو مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے غالباً 5 نبوی جو ہے اس کا وہ زمانہ نزول ہے. اور اگر ہم مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے قرآن کے وسط میں وارد ہوئی ہے اور ایک نہ صرف مرکزی صورت ہے بلکہ الفاظ کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کا جو وسط ہے، جو قرآن کا جو درمیان ہے، نصف ہے، وہ اسی صورت میں واقع ہوا ہے. تو سورہ کہف کے مضامین جو ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس کی بے شمار فضائل ہیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں. تو بہرحال نزول کے حوالے سے اس کے کہا جاتا ہے کہ یہ پوری صورت جو ہے ایک ساتھ ہی نازل ہوئی. صورت کے تقریباً اس میں 110 آیات ہیں اور پوری کی پوری صورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اکٹھی نازل ہوئی ہیں 110 کی 110 آیات. اور جب یہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. 70,000 فرشتوں کی معیت میں یہ سورہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی. سورت کا خاص تعلق جو ہے حدیث پر نظر ڈالیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کا خاص تعلق ہمیں ایک نورانیت سے نظر آتا ہے، سکینت سے نظر آتا ہے، نور سے اس کا خاص جو ہے وہ نسبت ہے. اور مختلف احادیث مبارکہ کے مطابق اس سورت کو جو ہے وہ اس کی تلاوت کو نورانیت کا باعث قرار دیا گیا ہے. اس سورت کا پڑھ لینا، جیسے کہ بتایا گیا کہ سورت کا پڑھ لینا جو ہے وہ یہاں سے انسان سے لے کے بیت اللہ تک جو ہے وہ نورانیت کا باعث ہوگا. اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سورت کو اس کا اول و آخر پڑھنا جو ہے وہ سر سے پاؤں تک انسان کے لیے نور کا باعث ہوگا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو اس سورت کو جو ویسے پڑھے کہ جیسے یہ نازل ہوئی ہے تو اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور کا باعث ہوگی. تو نورانیت سے جو ہے اس کو خاص نسبت سورت کو حاصل ہے. پھر اس سورت کی ایک خاص جو اور نسبت ہے وہ ہے گناہوں کی بخشش کے حوالے سے، کہ اس سورت کی جو ہے جمعے کے دن تلاوت کی جائے سورۃ الکہف کی تو یہ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے اس کی تلاوت. فطروں سے حفاظت کے لیے اس کے خصوصی جو ہے وہ اس کی تلقین کی گئی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا جمعے کے دن تو وہ جو ہے وہ ہر قسم کے فتنے سے جو ہے محفوظ و مامون ہو جائے گا. تو جمعے کے دن سے بھی اس کی خاص نسبت ہے. پھر اسی طرح جو فتنوں سے بچاؤ کے لیے سورہ مبارکہ کی تلقین کی گئی ہے اس میں خصوصاً جو ہے وہ فتنہ دجال سے اس کی حفاظت کے لیے اس سورت کا اس کو سورت کی تلاوت کی تلقین کی گئی ہے، اس کو یاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اس کو حفظ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. خصوصاً اس کی پہلی 10 آیات یا کہ آخری 10 آیات کی جو اہمیت ہے وہ فتنہ دجال سے حفاظت کے حوالے سے ان کی خصوصی تلقین کی گئی ہے. اب فتنہ دجال جو ہے وہ اس کے متعلق بھی احادیث میں بہت زیادہ خبردار کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود بھی فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے ہیں، اور امت کو بھی اسی کی تلقین کی ہے. اور یہ جو ہم اس کی مسنون دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. تو فتنہ دجال، جہاں دیگر فتنوں کا ذکر ہے تو خصوصاً مسیح دجال کے فتنے کا ذکر کیا گیا. تو یہ جو اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بڑا جو ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے الساعہ کے قیام تک، یعنی قیامت کے قیام تک، اس سے بڑا کوئی واقعہ جو ہے زمین پر نمودار نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے اپنی اپنی امتوں کو اس فتنہ دجال سے خبردار کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس فتنہ دجال سے جو ہے خصوصاً خبردار کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال سے اس طرح خبردار فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کو لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل آئے گا. یعنی کہ اس شدت سے، شد و مد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنہ سے خبردار فرمایا کرتے تھے. اور دجال کے جو خروج دجال سے متعلق بے شمار روایات ہیں، اور پھر دجال کی بے شمار نشانیاں بتائی گئی ہیں، کس قسم کے وہ کام کرے گا، کس قسم کے کرتب اور کرشم دکھائے گا. یہ بھی احادیث جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس وقت فتنہ دجال یا دجال کی شخصیت جو ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہلکا سا اشارہ ہی اس کی طرف جو ہے کر دینا مناسب ہوگا انشاءاللہ تعالی. کہ دجال کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس آگ بھی ہوگا، اس کے پاس پانی بھی ہوگی، یعنی کہ اس کے پاس سہولیات بھی ہوں گی، اور وہ اس کو یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ عذاب دے سکے. یعنی کہ عذاب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں پہ زندگی سخت تنگ کر دی جائے گی. تو اس کا جو آگ ہے وہ اصلاً پانی ہوگا، اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ اصلاً آگ ہوگی. یعنی کہ جو اس کی دی ہوئی سہولیات کو، یا اس کے مکر و فریب میں جو آ جائے گا اور اس کی دی ہوئی سہولیات کے حرص میں، اس کی لالچ میں اپنے آپ کو گرفتار کروا دے گا، تو وہ اصل میں یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا. اور وہ شخص کہ جو اس کی آگ کو قبول کرے گا، یعنی اس کی ناراضگی مول لے گا، اس کا کہا نہیں مانے گا، اس فتنے کو پہچان کر اس سے بھاگے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو وہ شخص جو ہے وہ حقیقتاً پانی کو پالے گا. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کا اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق قرار پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح فتنہ دجال کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے 70,000 یہودی ہوں گے، اسفانی یہودی، جو اس کا ساتھ دیں گے، اور شیاطین جو ہیں وہ اس کے ساتھی ہوں گے، اور اس کے کرشمے اور کرتب جو ہیں وہ طرح طرح کے دکھائے گا. مثال کے طور پہ ایک بدو کو کہے گا کہ بدو سے کہے گا کہ میں تیرے والدین کو زندہ کر کے دکھاؤں تو کیا تو مجھے مان لے گا؟ تو بدو جو ہے وہ کہے گا ہاں کر کے دکھاؤ. تو اور وہ بدو کے والدین جو ہیں وہ اپنے شیاطین کو حکم دے گا، اور وہ شیاطین جو ہیں اس کے والدین کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ ایمان کا یعنی کہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا، ایمان کی بہت بڑی آزمائش ہوگی. اور وہ جو والدین جو ہے اس کو نظر آئیں گے، اپنے وہ شیاطین جو ہیں اصلاً وہ روپ دھارے میں ہوں گے. اسی طرح ایک شخص کو وہ قتل کرے گا، اور قتل کر کے اس کو جو ہے وہ زندہ کر کے دکھائے گا، اور لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہ یہ تمہارے سامنے ایک شخص کو قتل کیا ہے اور تمہارے جو ہے اس کو میں زندہ کر کے دکھا رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ کچھ لمیٹیشنز بھی ہوں گی. اور وہ لمیٹیشنز کیا ہوں گی کہ جس شخص کو وہ قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، اس شخص کو پھر وہ دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا. اور اسی طرح شہر مدینہ کے متعلق کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ شخص دجال جو ہے، وہ شخص دجال جو ہے وہ مدینہ کے شہر میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پہرے ہوں گے شہر مدینہ پہ، جس کی باعث وہ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو بہرحال اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلی اختیار دے کے اور واقعتاً کوئی نعوذ باللہ خدائی اختیارات کے ساتھ جو شخصیت جو ہے وہ زمین پہ آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اتنے بڑے کرتب اور کرشمے دکھائے گا، اور وسائل پر اس قدر جو ہے وہ اس کو اختیار اللہ کی طرف سے جو ہے وہ دے دیا جائے گا کہ وہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی. کہ جسے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے الساعہ تک اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش ہوگی. اور جو فتنہ ارتداد ہے وہ وسیع پیمانے پر واقع ہونے کا خدشہ ہے. یعنی کہ احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا. تو یہ جو ہے وہ بہرحال اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 12 گھنٹے چاہیے کفر کے لیے، ایمان سے کفر میں داخلے کے لیے صرف 12 گھنٹے کا وقت لگے گا. تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ آزمائش ہوگی. تو اس آزمائش میں یعنی کہ جو دجال کی شکل میں واقع ہونے والی ہے، اس شخص دجال کی شکل میں اس دنیا پر جو آنے والی ہے،
تو اس آزمائش میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوگا؟ دجال کس ذریعے سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، کس ذریعے سے لوگ جو ہے وہ آزمائے جائیں گے، اس کی کیا وجہ ہوگی. تو آج جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اسی جو ہے وہ موضوع پر گفتگو کریں گے. اور اس دجالی فتنے سے حفاظت کے لیے، یعنی کہ اب ذرا یہ کہ اس چیز کو سمجھ لینا کہ ہم اس چیز سے کیوں کر بچ سکتے ہیں، دجالی فتنے سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ دیکھنا بالکل ضروری ہے کہ اس دجالی فتنے سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث میں ہمیں بتایا کیا گیا ہے. تو جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے، تو قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر دجال کا نام کہیں بھی نہیں آیا، بلکہ دال جیم اور لام جو ہے اس کا مادہ ہے، اس مادے سے ہی قرآن کے اندر کوئی لفظ وارد نہیں ہوا. البتہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن حکیم میں سے سورۃ الکہف اس کی ہمیں تلاوت کرنے کی، اور اس کی جو ہے خصوصاً پہلی جو آیات ہیں 10 یا آخری 10 آیات، ان کو حفظ کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ جو شخص پہلی 10 آیات مبارکہ سورۃ الکہف کی یا کہ آخری 10 آیات مبارکہ یا جو ہے وہ ان کو یاد کر لے گا، ان کو حفظ کر لے گا، ان کو سمجھ لے گا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، ان پر عامل ہو جائے گا، تو وہ شخص جو ہے انشاءاللہ تعالی فتنہ دجال سے محفوظ و مامون رہے گا. تو سورۃ الکہف جو ہے اس حوالے سے خصوصی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ ایک تو فتنوں سے بچانے کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، نورانیت کے ساتھ خاص نسبت، خاص طور پہ فتنہ دجال سے کہ جو سب سے بڑی آزمائش نوع انسانی پر جو ہے وہ واقع ہونے والی ہے، تو اس سے حفاظت کے لیے سورہ مبارکہ کی تلقین فرمائی گئی ہے. تو جیسے پورے قرآن میں دجال کا نام نہیں آیا، پورے قرآن میں دجل کے مادے سے کوئی جو ہے دال جیم لام کے مادے سے کوئی لفظ نہیں آیا، اسی طرح سورۃ الکہف میں بھی ظاہر ہے کہ دجال کا شخص دجال کا جو ہے وہ براہ راست کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن یہ شخص دجال اور کیا فتنہ برپا کرنے والا ہے، اس کا سورہ مبارکہ میں انتہائی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احاطہ کر دیا، اور آنے والی نسلوں کو، قیامت تک آنے والے نوع انسانی کو بہت بھرپور طریقے سے خبردار کر دیا کہ دجال کا دام فریب جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کا پھندا کیا ہوگا، اس کا جال کیا ہوگا. اس جال سے متنبع ہو جائیں اور اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو پڑھ کے، اور جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے اس کو اگر ہم حفظ جان بنا لیں تو انشاءاللہ حفظ جان بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی اس فتنے سے محفوظ و مامون رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی جو گفتگو ہے ہماری، ہم اس میں اس صورت کے مضامین سے یہی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ دجال کے فتنے سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے، اور اس کا جال جو ہے وہ کیا جو اس نے نوع انسانی کے لیے جو اس کے کارندوں نے نوع انسانی کے لیے اب تیار کر ہی رکھا ہے. اور یہ ہے کہ وہ شخص دجال جب ظاہر ہو جائے اور وہ پورے عروج پہ پہنچ جائے دجالی تہذیب یا دجالی فتنہ، تو اس سے جو ہے وہ کس طرح بچا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ سورۃ الکہف کے جو ہے وہ آیات پر بات کرنے سے پہلے ایک جو ہے وہ کسی قدر طویل تمہیدی گفتگو بھی جو ہے، اور قرآن کے کسی دیگر مقامات سے بھی یا ایک دوسرے مقام سے بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی کچھ چیزوں کو سمجھنا ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الکہف کی پہلی شروع کی آیات اور آخر کی آیات پہ انشاءاللہ ہم آئیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت اس کے دجال کے نام پہ غور کریں، تو جس طرح کہا گیا حدیث کے اندر، دعا کے اندر پناہ مانگی گئی ہے، تو وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. فتنة المسیح الدجال، تو المسیح دجال، تو المسیح کون ہے؟ مسیح علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو المسیح کے ساتھ لفظ جوڑا گیا الدجال، یعنی کہ دھوکے باز مسیح، کہ یہ جو شخص جو ہے یہ جو ظاہر ہوگا یہ دھوکے باز مسیح ہوگا، یعنی کہ عیسیٰ ہونے کا یہ دعویٰ کرے گا، مسیح ہونے کا یہ دعویٰ کرے گا علیہ السلام، لیکن یہ ہے کہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا. دجل جو ہے، دجال جو ہے، یہ دجل و فریب سے ہے، اور دجال کا مطلب ہے کہ بہت بڑا دھوکے باز، بہت بڑا جو ہے وہ فریب دینے والا انسان. تو یہ شخص جو ہے بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، اور اس کی اور کلیم کیا کرے گا آ کے کہ میں عیسیٰ ہوں. اور عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. تو اس سے بڑا جو ہے وہ جھوٹا کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے نبی بنایا نہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی نہ ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں ہوں وہ شخص جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں ہوں وہ شخص جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، جس کو اللہ نے نبی بنایا. تو اس سے بڑا جھوٹا اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ ہی پر جھوٹ باندھ رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑا جسے کہیں کہ دجال کذاب، بہت بڑا جو ہے وہ جھوٹا ہے، بہت بڑا دھوکے باز ہے. اور احادیث کے اندر ہمیں جو ہے وہ 30 دجالون کا ذکر ملتا ہے کہ 30 جو ہیں وہ دجال آئیں گے، 30 بہت بڑے جو ہے دھوکے باز، دغا باز آئیں گے، 30 بہت بڑے کذاب آئیں گے.
تو ایک جو ہے وہ اس کا مفہوم ظاہر بات ہے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو آ کے نبوت کے دعوے کریں گے، اور یہ نبوت کے دعوے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمہ کذاب سے شروع ہوئے ہیں اور غلام احمد قادیانی تک چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ انہی دجال کی جو ہے وہ فہرست میں شامل ہیں، اور ان کا جو سرغنہ ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ جو آخر وقت میں ظاہر ہونے والا ہے احادیث میں جس کے متعلق بتا دیا گیا، وہ دجال اکبر ہے، اور ہم ابھی اسی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مسیح علیہ السلام کا کلیم لے کے آئے گا، اس کو کہا جاتا ہے مسیح دجال، اور اس کو انگلش میں جیسے مسیح علیہ السلام کے متعلق لفظ استعمال کیا جاتا ہے کرائسٹ، اسی طرح انگلش لٹریچر میں اس کو اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے۔ تو اینٹی کرائسٹ ہے المسیح الدجال، دھوکے باز مسیح، جبکہ کرائسٹ جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگلش لٹریچر میں۔ تو یہ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہے۔ تو یہ مسیح اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ دجال کے متعلق اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو ذکر ہے وہ صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر آپ کو اہل کتاب میں بھی ملتا ہے کہ وہ اہل کتاب کے میں بھی اینٹی کرائسٹ کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جو مسیح علیہ السلام جو ہیں، ان کی آمد کے بھی منتظر اس وقت جو بھی اہل کتاب ہیں، یعنی کہ جن میں یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، اور یہ کہ خود مسلمان بھی جو کہ اہل کتاب اس اعتبار سے کہ اہل قرآن ہے، کتاب کا آخری ایڈیشن جو ہے وہ انہی کے پاس ہے، حامل قرآن ہے۔ تو یہ جتنے بھی آسمانی وحی کو ماننے والے مذاہب اس وقت دنیا میں موجود ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیونکہ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسائی انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ان کا نظریہ یعنی کہ یہ ہے، جو کہ کسی حد تک غلط ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کو جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ان کو صلیب دے دی، اور صلیب دینے کے چند دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قبر سے جو ہے وہ ان کی رفع آسمانی کر دی، ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اب یہ ہے کہ وہ آخری جو وقت ہوگا دنیا کا اینڈ آف ٹائمز میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جو ہے ان کا نزول مسیح ہوگا، اور علیہ السلام، اور وہ جو ہے آئیں گے آسمان پر، اور پھر یہ کہ ان کے عقیدے میں کچھ اس قسم کی بات ہے کہ جتنے بھی عیسائی ہوں گے ان کو آسمان پہ وہ اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد جتنے بھی غیر عیسائی ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے ان سب کو جو ہے ان پر سب عذاب آئے گا یا ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ جو عیسائی ہیں یہ آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اٹھا لیا ہوگا، اور یہ وہاں سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس قسم کا ان کا عقیدہ، لیکن بہر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں، اور یہ ان کو اس اعتبار سے اپنا نجات دہندہ بھی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی غیر عیسائی ہوگا وہ بالآخر جو ہے وہ اس دنیا سے اس کا صفایا کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہودی بھی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں، تورات میں بتا دیا گیا، یا کہ ان کے لٹریچر میں جو ہے وہ بتا دیا گیا، ان کے انبیاء نے ان کو بتا دیا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور جو ظاہر بات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے مسلح بن کے آ چکے۔ لیکن جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کیا تمام یہودیوں نے ان کو مان لیا؟ یہودیوں نے تو ان کو نہیں مانا، اور بنی اسرائیل نے تو ان کی تکذیب کر دی، بڑے پیمانے پہ ان کی تکذیب کر دی، انہوں نے ان کی اصلاح کی تو انہوں نے بالکل ہی ان کو جھٹلا دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے تو ان پہ یعنی کہ نبی ماننا تو دور کی بات، انہوں نے تو نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ تو اولاد جو ہے وہ کہاں سے لے کے آئی ہے۔ تو انہوں نے یعنی کہ جس شخص کے متعلق انہوں نے اس قسم کا الزام تراشا ہو تو نبی ماننا تو اس کو دور کی بات، تو وہ یعنی کہ اس کو تو ایک شریف شخص بھی نہیں وہ مانتے اس اعتبار سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اب یہودی علماء کو تو یقیناً معلوم تھا کہ یہی وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے جن کے متعلق خبر دی گئی، اور یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اور یہ نشانیاں جو ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ واقعتاً اللہ کے جو ہے وہ بھیجے ہوئے نبی ہیں جو اللہ کے حکم سے یہ معجزے دکھا رہے ہیں۔ کتنے یعنی کہ صریح قسم کے معجزات کے ساتھ ان کو بھیجا گیا کہ مردوں کو باذن اللہ کر دیں، کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیں، اور جو بیماروں کو شفا دینے کا معاملہ، یا یہ کہ پرندوں کو پھونک مار کے اللہ کے حکم سے ان میں جو ہے پرندوں کو زندہ کر دینا، ان کو اڑا دینا، ان میں جان ڈال دینا، تو کتنے یعنی کہ واضح قسم کے معجزات۔ تو یہودی علماء کو تو یقیناً جو ہے وہ اس بات کی خبر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی عوام کو تو بے وقوف بنانا تھا، تو عوام کو تو بے وقوف بنایا، اور ان عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات تراش کے، اور یہ ہے کہ ان کو بالآخر اس حد تک جو حالات کو لے گئے کہ ان کو صلیب دے دی گئی، اور کسی نے جو ہے وہ اس پہ احتجاج نہیں کیا، اور جو ہے کہ ان کو صلیب دی جا رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر لوگ ان کو مان لیتے کہ وہ نبی ہیں کہ جن کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، یا یہ کہ جن کے متعلق ہمیں بتا دیا گیا اور یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، تو عوام الناس تو یہ ہے کہ کسی قدر تو احتجاج اس پہ کرتے، تو عوام کو بھی بے وقوف بنایا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو جو بنی اسرائیلی ہیں اور یہ یا کہ یہ جو یہودی ہیں،
ان کے بھی جو عوام ہیں ان کے لیے وہ خانہ ابھی تک خالی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک آئے ہی نہیں، اور وہ خانہ خالی ہے. اور وہ شخص جس کو صلیب دی گئی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جھوٹا کلیم کرنے والا شخص تھا جس کو کہ صلیب دے دی گئی. چنانچہ اس اعتبار سے یہودی عوام بھی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے مسیح کے آنے کا، کہ وہ مسیح موعود، کہ وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آئے گا، وہ ہمارا نجات دہندہ بن کے آئے گا اور جو ہے وہ ہمیں نجات دلائے گا اور اس دنیا کے مصائب سے، اور جیسے دنیا جو ہے وہ اس دنیا کو ہمارے لیے گویا جنتی بنا دے گا. اچھا، مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے؟ مسلمانوں کا جو معاملہ ہے، اور وہی جو کہ صحیح عقیدہ ہے جس کو قرآن اور حدیث نے بالکل واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کو کسی صورت میں قتل نہیں کیا جا سکتا، گزن نہیں پہنچائی جا سکتی، چنانچہ رسول کو جو ہے یعنی قتل نہیں کیا جا سکتا تو ان کی جان نہیں لے سکتے لوگ. چنانچہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سازش کر کے ان کو صلیب دینے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی مشیت سے، اپنے خصوصی فضل سے عیسیٰ علیہ السلام کو پورے کا پورا جو ہے وہ وصول کر لیا، یعنی کہ ان کو زندہ جو ہے ان کی رفع آسمانی ہو گئی اور ان کو صلیب دی ہی نہیں گئی. اور ان کے حواریوں میں سے ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیہ دے دی اور اس کو جو ہے وہ صلیب دے دی گئی. اور اینڈ آف ٹائمز میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن وہ کوئی نبوت کے یعنی کہ بطور نبی جو ہے وہ دوبارہ نہیں بھیجے جائیں گے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے یہاں پہ آ کے مسلمانوں کی امت مسلمہ کی قیادت کو سنبھالیں گے. اور اس سے پہلے کہ حضرت مہدی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے، اور خروج دجال بھی جو ہے وہ ہو چکا ہوگا، اور اس سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ایول فورسز کے ساتھ جو شر کی قوتیں ہیں ان کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے، اور ایک موقع پہ جو ہے وہ خروج دجال بھی ہو چکا ہوگا. اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اس حالت میں جو ہے وہ اس موقع پہ ان حالات میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ آ کے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے اور دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے. اور دنیا کے اوپر سے جو ہے وہ جو بھی باطل نظریات ہیں، خصوصاً جو ہے تثلیث کے جو نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ کو جو بیٹا بنا لیا عیسائیوں نے، اس نظریے کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے اور خنزیر کا خاتمہ ہوگا، صلیب کو توڑ دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک خلافت علی منہاج النبوہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک قائم کریں گے، اور دوبارہ سے اسلام کا جو ایک اسلام کی جو نشت ثانیہ ہے، اسلام کا جو عروج کا دوسرا دور ہے جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا آغاز فرمائیں گے. تو یہ مسلمانوں کا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدے کا خلاصہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی جو ہے وہ مسیح کے آمد کے منتظر ہیں. لیکن اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، یہود بھی اور عیسائی بھی اور مسلمان بھی، تو اس ساری سچویشن کو جو حزب الشیطان ہے، جو شیطانی ٹولہ ہے، جس کے کہ خاص طور پہ جو ہے آپ یہ کہیں کہ فرنٹ لائن الائے ہیں، یا اس کے جو ہے شیطان کے جو قریبی کرتے دھرتے ہیں انسانوں کی شکل میں، جو کہ یہود ہیں، تو یہود اس ساری سچویشن کو ایکسپلائٹ کیسے کریں گے؟ وہ شیطانی چیلے جو ہیں اس ساری سچویشن کو اس طرح ایکسپلائٹ کریں گے کہ وہ ایک ایسے شخص کو کہ جو اصلاً مسیح نہیں ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اس کو مسیح بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے اس کلیم کو، یعنی کہ وہ جو اس کا یہ کلیم ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو معجزے ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں اہل کتاب سے اور وہ جو مسلمانوں سے. چنانچہ کہ اس قسم کے کرشمے بھی اس کے ہاتھوں سے سرزد کروانے کے لیے وہ یہ جو ہے کہ اس کو بھی آپ یہ کہیں کہ چاہے وہ اب یہ سائنس کی ترقی کہہ لیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کہہ لیں جو دنیا میں ہو رہی ہے، یہ ساری اس کی جھولی میں ڈال دی جائے گی. یعنی کہ کسی نہ کسی ذرائع سے وہ کرشمے بھی اس کو دکھانے کے لیے وہ کرشمے جو ہے وہ دکھائے گا، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی درجے میں وہ کرشمے وہ دکھائے گا. لیکن اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی جو ہے وہ اہم ہے جو کہ جان لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اب جو مسیح دجال ہوگا، یعنی کہ جو جھوٹا مسیح ہوگا، اس کو نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کرشمے دکھا کے نبوت کا دعویٰ کرنا پڑے گا، بلکہ اس کو خدائی کا دعویٰ بھی کرنا پڑے گا. اس کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ میں خدا بھی ہوں. اب وہ خدا اس کو کیوں کہنا پڑے گا، وہ یہ اس کو کیوں کہنا پڑے گا، یہ بات کھل کے انشاءاللہ بھی سورہ کہف کی آیات کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کو یہ خدائی کا دعویٰ مختصراً اس کو یوں سمجھ لیجئے انشاءاللہ کہ وہ اس کو یہ دعویٰ اس لیے کرنا پڑے گا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد جو عیسائیوں کے عقیدے میں تحریف ہو گئی اور جو بڑی بدترین تحریف جو ہے وہ تاریخ انسانی کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ کا بیٹا کون ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا بیٹا کون ہوگا؟ وہ جیسے گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا اور انسان کا بچہ انسان ہی ہوگا، اسی طرح اللہ کا بیٹا کون ہوگا؟ تو وہ بھی اللہ ہی ہوگا. چنانچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں. اور ایک عام عیسائی سے بھی اگر آپ بات چیت کریں گے اور اس سے آپ پوچھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے،
تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ ہم اللہ کا رسول تو مانیں گے لیکن ساتھ میں وہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اللہ ہی مانتے ہیں تو اللہ کا بیٹا اللہ ہی ہوگا ان کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو چونکہ جو یہ اتنے عیسائی دنیا میں موجود ہیں، 2 ارب عیسائی موجود ہیں، اب ان عیسائیوں کو اب یہ اگر آپ بے وقوف بنانا چاہیں کہ یہ مسیح علیہ السلام ہے، تو مسیح علیہ السلام کو نہ صرف وہ نبوت کے کرشمے دکھانے پڑیں گے، یعنی نبوت کو معجزات تھے، وہ اب اس جھوٹے دجال مسیح دجال کو نہ صرف کرشموں کی شکل میں ان کا کچھ عکس دکھانا پڑے گا، بلکہ چونکہ 2 ارب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتا ہے، چنانچہ اس کو خدائی کرشمے بھی دکھانے پڑیں گے، اس کو یہ دعویٰ کرنا پڑے گا کہ میں خدا بھی ہوں، یعنی میں ہی وہ اللہ کا بیٹا ہوں اور میں خدا بھی ہوں، تو اس کو وہ خدائی قسم کے معجزات بھی جو ہے وہ دکھانے پڑیں گے۔ چنانچہ اس اعتبار سے دجال نہ صرف نبوت کا دعویٰ کرے گا بلکہ وہ خدائی کا دعوے دار بھی ہوگا۔ تو اب یہ اس قسم کے جو وہ معجزے ہیں، اب وہ یہ جو آج کی میڈیکل سائنس ہے، یا جو آپ یہ کہیں کہ جو موسمیات کے حوالے سے ہارپ ٹیکنالوجی کا ذکر آتا ہے، یا یہ کہ فارمنگ کے حوالے سے، ڈیری کے حوالے سے، یا یہ کہ بارشوں کے اوپر کسی قدر جو ہے وہ قدرت حاصل کر لینا، یا یہ کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فصلیں ہیں جو کاشت کی جا رہی ہیں اور ان سے غیر معمولی نتائج حاصل کر لینا، کم وقت میں غیر معمولی نتائج حاصل کر لینا، تو یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو اجناس ہیں یا یہ جو انسان کے رہن سہن کے ریسورسز ہیں، ان وسائل کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لینا، اور پھر یہ کہ اسی طرح معاشی وسائل کے اوپر، دنیا کے اوپر، ان کے اوپر قبضہ کر لینا، اور اس کے ذریعے سے پھر دنیا کو جو ہے وہ یہ باور کروانا کہ یہ مسیح دجال ہی جو ہے وہ خدائی طاقتوں کا نعوذ باللہ جو ہے وہ حامل ہے۔ تو یہ جو ہے اصل میں اس دجالی منصوبے کا حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ دجال کے پاس جو ہے اس قسم کے جو کرشمے وہ دکھائے گا، اس میں یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 40 دن ہوں گے اس کے پاس اس دنیا میں، 40 دن کی اس کی زندگی ہے، اور 40 دن میں کوئی دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کہ جس حصے میں اللہ ہی اس خصوصی حفاظت فرمائے، جیسے کہ مدینہ منورہ کے متعلق آتا ہے کہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، ورنہ دنیا کے چپے چپے پہ وہ جو ہے وہ پھر جائے گا، گھوم جائے گا۔ اب یہ چیزیں اگر ہم آج سے 100 سال پہلے بھی اگر ہم جا کے بات کریں، یا ایون 50 سال پہلے بھی یہ جا کے بات کریں، تو شاید عام ذہن جو ہے ان کا ادراک حاصل نہ کر سکے کہ دجال یہ کس قسم کے کرشمے کس طرح دکھا لے گا۔ لیکن آج سائنس جہاں پہ پہنچ چکی ہے اور ایک عام ذہن کی اس سے واقفیت بھی ہے، تو آج یہ کہ ان کرشموں کو امیجن کر لینا کہ دجال ان کو کسی بڑے درجے میں جو ہے وہ دکھا دے گا، تو یہ یعنی کہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو بعید از قیاس کہا جا سکے۔ تو بہرحال اس گفتگو کو یہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ لگا کہ سورۃ الکہف کی ایک خاص مناسبت جو ہے فتنہ دجال سے ہے، اور فتنہ دجال سے بڑا جو ہے وہ کوئی جو ہے فتنہ اس دنیا پر واقع ہونے والا نہیں ہے، اور اس فتنے سے حفاظت کے لیے جو تلقین فرمائی گئی ہے وہ سورۃ الکہف کی فرمائی گئی ہے۔ تو چنانچہ سورۃ الکہف کے مضامین کو سمجھنا وہ بہت ضروری ہے، اور پھر یہ کہ ان مضامین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، یہی اصل میں وہ شیلڈ ہے، یہی وہ اصل میں وہ پروٹیکشن ہے کہ جو فتنہ دجال سے، اور یہ کہ اس دجالی تہذیب سے، اس کے اثرات سے، اور یہ کہ اگر وہ شخص دجال آ جائے تو انشاءاللہ ایک مومن کو اس سے محفوظ و مامون کرے گی۔ تو اب یہ کہ سورۃ الکہف کے مضامین پر تو انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اس نشست کو مکمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ تاریخ میں جانا پڑے گا، اور تاریخ میں بھی کس قدر کہ جہاں سے نسل آدم کی ابتدا ہوئی ہے، تو وہاں سے ہمیں تھوڑا سا واقعات کو دیکھنا ہوگا کہ نسل آدم کی جو تخلیق ہو رہی ہے اور جو قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے اپنی اس کے متعلق پہلے بات کریں گے، اس پہ فوکس کریں گے، اور اس سے ہم انشاءاللہ یہ ڈرا کریں گے کہ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح فتنہ دجال سے انسان کو بچنے کا سامان جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ تو اس کے لیے ہم سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 4 جو ہے آیات 10 آیات پر مشتمل ہے، آیات مبارکہ 30 سے 39، اس کا ہم ایک جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب تخلیق آدم کا جو ذکر ہے، اور قصہ آدم و ابلیس کا بلکہ یوں کہنا چاہیے جو ذکر ہے، وہ قرآن میں 7 مقامات پر ہوا ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، اور اگر ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے۔ ترتیب نزولی کو ذہن میں رکھیں تو یہ ذکر آخر میں آ رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ اس مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے تو اس کا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ ساتھ ہی ان کے مقام بلند مرتبے کا جو اللہ تعالیٰ ان کو آدم کو دینے والے ہیں علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ میں ان کو زمین میں نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلافت کے منصب پر فائز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا فرشتوں کے سامنے اس بات کو۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، فرشتوں نے عرض کی کہ کیا تو اس میں بناتا ہے کہ جو اس میں فساد کرے گا اور جو اس میں خون بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم جو ہیں وہ تیری تسبیح کر رہے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری تقدیس کر رہے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ فرشتوں کے سامنے تو اس کا ایک پہلو آیا، اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے جنات کو دیکھ چکے تھے کہ ایک ظاہر بات ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، تو نائب بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا تو کچھ اختیارات بھی اس کو ملیں گے۔ جب خلیفہ کو اختیارات ملیں گے، جب جہاں پہ بھی اختیارات آتے ہیں تو جب اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، جب یعنی اختیارات جو ہیں وہ اس میں کرپشن کا احتمال ہوتا ہے اور اس میں فساد کا احتمال ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اختیار دیں گے تو فساد بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے جنات کو دیکھ چکے تھے، جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی قدر بااختیار بنایا، تو جب ان کو اختیار دیا گیا تو انہوں نے بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اس بنیاد پہ فرشتوں نے یہ عرض کر دی کہ جی یہ تو فساد اور خون ریزیاں کرے گا۔ تو یہ ان کے سامنے صرف ایک پہلو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور جب فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں اور تحمید کر رہے ہیں، عبادت گزار ہیں، تو کیا ضرورت ہے یعنی کہ اس مخلوق کے بنانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ جو یہ تو ایک پہلو ہے جو تمہارے سامنے ہے، لیکن جو پورا وسیع کینوس ہے وہ تو میرے سامنے ہے، اور یہ کہ اس میں اصلاح کا جو پہلو ہے وہ فساد کے پہلو سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، تو وہ پہلو جو ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے سارے کے سارے۔ اب جو اشیاء کے نام ہیں، اب یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اور انسان کا علم جو ہے اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں، دنیاوی علم کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو انسان کا علم کیا ہے؟ انسان چیزوں کے نام کے ذریعے ہی ان کی خصوصیات کا احاطہ اپنے ذہن میں کرتا ہے، چیزوں کو یعنی کہ چیزوں کی خصوصیات متعین کرتا جاتا ہے، دریافت کرنا ہے انسان جیسے، اور ان کی خصوصیات متعین کر کے ان کو ناموں کا ذریعے کلاسیفائی کرتا جاتا ہے، ان کو یعنی ان کی کلاسیفیکیشن کرتا جاتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام۔ ان ناموں کے ذریعے سے پھر انسان جو ہے وہ پہچان کرتا ہے چیزوں کی اور ان کے خواص کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم جو ہے آپ یہ کہیے پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، کل کے کل، ثم یا ساری کی ساری اشیاء کے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم الاشیاء جو ہے آدم علیہ السلام کو دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اب تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا قالو، فرشتوں نے فوراً جو ہے فرشتے جو ہے وہ انہوں نے سرنڈر کیا اور انہوں نے کہا قالو، بلکہ فرشتے مقصد یہ ہے کہ وہ مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے جو جن میں نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا۔ تو فرشتوں نے فوراً کہا قالو سبحانک، فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی بھی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہاں صرف اتنا ہی ہم جانتے ہیں کہ جو تو نے ہمیں سکھایا، یعنی کہ ہم جس شعبے پہ اپنی جس ڈیوٹی پہ جو ہے تو نے ہمیں تعینات کیا ہے اس کا جو تو نے علم ہمیں دیا ہے اپنی اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے، بس ہم وہ جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی العلیم ہے، تو ہی الحکیم ہے، بے شک تو سب کچھ جو ہے وہ جاننے والا ہے، ہمیشہ ہمیش سے ہمیشہ ہمیش تک تو سب کچھ جاننے والا ہے اور تو الحکیم ہے، تو باحکمت ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام کو حکم کیا، قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، اب آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ علم الاسماء جو ہے وہ سکھا چکے تھے، تو اشیاء کا علم جو ہے وہ دے چکے تھے، چنانچہ پس جب آدم علیہ السلام بتا چکے ان کو ان چیزوں کے نام، آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے فرشتوں کے سامنے۔ قال علم اقل، اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، بے شک میں جاننے والا ہوں جو بھی زمین و آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔
تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء آدم علیہ السلام کو سکھا کر، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ نسل آدم کو اسماء کا علم دے کر، اشیاء کا علم دے کر، مادی چیزوں کا جو ہے وہ علم دے کر پوٹینشلی نسل آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت فرما دیا. یعنی کہ نسل آدم کے اندر اللہ نے یہ پوٹینشل رکھ دیا کہ وہ علم الاسماء خود جو ہے وہ اپنی محنت کے ذریعے اس دنیا میں آ کر اپنی محنت کے ذریعے جو ہے اس میں ارتقاء کرتی رہے گی، چیزوں کو ایکسپلور کرتی رہے گی، اور یہ اپنی دنیا میں جو رہنے کا سامان ہے اس ذریعے سے جو ہے وہ اس کا حصول کرتی رہے گی. تو یہ نسل آدم کے اندر علم الاسماء پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور یہ علم دے کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اب یہ علم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی علم کے ذریعے سے فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ فضیلت کو ثابت فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، یعنی کہ اب سجدے سے کیا سجدہ کرو آدم کو کیا مطلب؟ یعنی کہ تمہیں تو میں نے تمہاری ڈیوٹیاں تعینات کی ہوئی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو زمین میں نے بنائی ہے جس میں میں آدم کو خلیفہ بنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، تو اس زمین پہ بھی تمہاری ڈیوٹیاں ہوں گی. تو جہاں جہاں آدم کو، چونکہ آدم ایک با اختیار مخلوق ہے، اور انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ اب جس دائرہ کار میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو اس میں یہ اختیار جو ہے اپنا آزاد اختیار استعمال کر سکتا ہے، اما شاکر و اما کفورا. تو یہ اس اختیار کو جہاں استعمال کرنا چاہے وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، چاہے اللہ کی فرمانبرداری میں اس اختیار کو استعمال کرے، لیکن یہ کہ فرشتے اس معاملے میں جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کریں گے. تو یہ ہے کہ اب یہ فرشتوں کو اس اعتبار سے سرنڈر کروایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو نسل آدم کو اختیار دیا گیا ہے اس کے آگے فرشتے جو ہے جو اپنا جو ہے وہ اپنی طاقت جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے یا اس میں انٹروین نہیں کریں گے. تو یہ ہے کہ اب یہ سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ایک واقعتاً ایک سجدہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ سجدہ کرایا گیا تعظیم کی خاطر، آدم کی اس میں تعظیم بھی ہے. تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس کا جو ہے وہ ہمیں سورہ کہف ہی سے جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ فرشتوں کے رینکس میں تھا، اس کی بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور اس بڑا زہد و تقویٰ تھا اس کا، تو اس بنیاد پر اس کو جو ہے وہ فرشتوں کی صفوں میں شامل کر لیا گیا تھا. تو اس نے اس موقع پہ انکار کر دیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور یہ جو ہے وہ نافرمانی کی، اور یہ کہ اس تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا. اس نے تکبر جو ہے وہ چاہا، کبر چاہا، تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا یا وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ جو ہے اب یہاں اسی یعنی کہ آغاز پہ غور کریں آیات میں تو پتہ لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو، اچھا دیگر مقامات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اور چونکہ مٹی جو ہے وہ ایک رذیل مادہ ہے اور آگ ایک بڑا نفیس مادہ ہے، تو چنانچہ میں سپیریئر ہوں اس سے. لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ جو یعنی کہ ایک تکبر ہے اس کا. لیکن اصل میں حسد دیکھیں تو یہ تکبر کے ساتھ ساتھ جو حسد جو ہے اصل میں بیماری جو ہے اس کے اندر جو پیدا ہوئی وہ یہاں پہ اب جو وہ اسی رکوع کے آغاز میں ہی، یعنی کہ وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو محسوس کر سکتے ہیں ہم. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت کے منصب پہ فائز کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی. یہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں اور میں زہد و تقویٰ میں بڑا آ گیا ہوں اور فرشتوں کی صفوں میں اور بڑے مقرب فرشتوں کی صفوں میں آ گیا ہوں. تو اب یہ کہ خلافت کا اگر کوئی منصب ہے جو کہ اس نے شاید اپنے جو علم جو اس کو حاصل تھا اس کی بنیاد پہ شاید اس نے اسیس کر لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ جو ہے نامزد کرنے ہی والے ہیں، تو وہ یہ کہ یہ منصب کا اپنے آپ کو حل سمجھتا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ منصب دے دیا گیا آدم علیہ السلام کو. چنانچہ یہ جب منصب آدم علیہ السلام کو ملا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کی بنیاد پہ یہ ہے جو اس نے انکار کر دیا اور یہ تکبر کر گیا. تو اس کو قرآن نے ڈکلیئر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا ہی کافروں میں سے. یعنی کہ یہ ظاہر بات ہے اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا خناس ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے. تو فَأَزَلَّهُمْ، اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَقُلْنَا يَا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ یہاں سے جی بھر کے جہاں سے تمہارا بافراغت کھاؤ، جیسے جی چاہے جو ہے وہ کھاؤ، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں اور اس درخت کے نزدیک نہ جانا. اب یہ ہے کہ ایک خاص درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ بھائی اس درخت کے نزدیک نہ جانا، یا یہ کہ اس درخت کا جو ہے وہ پھل نہ کھانا.
تو یہ شجر ممنوع جس کو ہم کہتے ہیں، تو شجر ممنوع جو ہے اس کے قریب نہیں جانا اور اس سے جو ہے وہ نہیں کھانا. اگر تم نے ایسا کیا فتکون من الظالمین، پس تم جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظاہر ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اللہ نے ایک تمہارے لیے حد باندھی ہے، اس حد کو توڑو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ایک آزمائش جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا اہتمام کیا اور ایک آزمائش میں ان کو ڈالا. تو اب شیطان جو کہ حسد اور تکبر کی وجہ سے آدم کا دشمن ہے، اور وہ جو ہے بڑی آگ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اور بڑا جو ہے وہ پیچ و تاب کھا رہا ہے. تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان جو ہے وہ اس نے ان کو بہلایا پھسلایا اور یہ کہ ان کو مختلف جو ہے وہ پٹیاں پڑھائیں. اور ان پٹیوں کا تو یہاں پہ ذکر نہیں، لیکن دیگر مقامات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر تم یہ کھا لو گے، اس درخت کا پھل جو ہے وہ کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی پالو گے، یا یہ کہ تم فرشتے ہی بن جاؤ گے. تو اس قسم کی پٹیاں پڑھا کے اس نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو فَأَزَلَّهُمَا، بس اس نے پھسلایا الشیطان، شیطان نے انہا فاخرجہما، اس سے کہ شیطان نے ان دونوں کو جو ہے وہ اس سے پھسلا دیا اور فاخرجہما مما کانا فی، اور ان کو اس حالت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، یعنی کہ وہ جس عیش و آرام کی کیفیت میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا کر ہی اس نے دم لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے جو ہے وہ کھا لیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو جو چونکہ اللہ کی آزمائش میں جو ہے وہ اس موقع پہ ناکام ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے بہرحال یہ کہ اب یہ اس وجہ سے جنت سے نکالا گیا، یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کا فوری حکم آ رہا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ نیچے سے، یا تم سب کے سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زندگی میں اور زمین پر جا کر تمہارا ٹھہرنا ہے، یعنی کہ جب تم اترو گے یہاں سے تو زمین پہ جاؤ، اور زمین پہ وہاں تمہاری جو ہے وہ جائے قرار ہے، وہاں پہ تم نے ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ظاہر بات ہے جب ٹھہرنا ہے تو ٹھہرنے کا کوئی بندوبست بھی ہوگا، تو وہ متاع ہے تو وہاں پہ تمہاری ایک وقت مدت کے لیے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں زمین پہ نہیں بھیجا جا رہا، یہ بات بھی یہاں پہ بتا دی. اور ساتھ میں یہ کہ جہاں بھیجا جا رہا ہے تو وہاں پہ تمہیں متاع بھی دی جا رہی ہے، تو وہاں پہ اب تمہیں ٹھہرنا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس آدم علیہ السلام نے القاء کروا لیا اپنے رب سے کچھ کلمات، اور فتاب علیہ. اب آدم علیہ السلام کو بڑی پشیمانی ہوئی، حوا علیہ السلام کو بھی بڑی پشیمانی ہوئی، بڑے نادم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہم نے اس کا پاس نہیں کیا. چنانچہ بڑے روئے، بڑے گڑ گڑائے، اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان پہ نظر کرم فرمائی اور ان کو وہ کلمات سکھا دیے کہ جس سے وہ اللہ کی جناب میں توبہ کر سکیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور فتاب علیہ، پر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی. انہ هو التواب الرحیم، اور وہ خوب توبہ قبول فرمانے والا اور مسلسل جو ہے ازل سے ابد تک رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نظر کرم فرمائی، ان کی توبہ قبول فرما لی. اب جب توبہ قبول ہو گئی تو یہ چیز ذہن میں رکھ لینا ضروری ہے، اور آگے اس کی طرف بات بھی آئے گی، تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ نے توبہ قبول کر لی اور اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ تواب ہے اور وہ رحیم ہے، تو اس کے بعد گناہ کسی قسم کا باقی نہیں رہا، ہر قسم کا جو ہے وہ گناہ کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے گویا اس گناہ کو دھو دیا، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے وہ کلیئر کر دیا. تو آدم علیہ السلام کا اور حوا علیہ السلام کا کھاتا اس اعتبار سے بالکل کلیئر ہو گیا. تو اب اس کے بعد جو قرآن نے اب یہاں پہ دوبارہ ذکر کیا کہ یہ توبہ کی قبولیت کا ذکر کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، بالکل کلیئر ہو رہی ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیجا جانا، یا وہ جنت تھی، اب وہ واقعتاً جنت تھی یا کہ آزمائشی جنت تھی، جو بھی وہ جگہ تھی جو عیش و آرام کی جگہ تھی جہاں بڑی سہولت سے رہ رہے تھے، کوئی مشقت نہیں تھی، تو اس جگہ سے ان کا زمین پر اتارا جانا یہ بطور سزا نہیں تھا، کیونکہ جب معافی ہو چکی، توبہ کی قبولیت ہو چکی، تو اس کے بعد اس بات کا کیا جواز ہے کہ جی سزا کے طور پہ اتارا گیا. تو یہ سزا نہیں تھی، بلکہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس رکوع کے آغاز میں ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق ہی زمین کے لیے کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو جو نیابت دینی ہے، جو ان کو خلافت دینی ہے، وہ دینی ہی زمین میں ہے، تو زمین پر تو اتارا جانا ہی ہے. تو وہ جو ان کو جنت میں رکھا گیا یا کہ آزمائشی جنت میں رکھا گیا، وہ بطور وہ بھی آپ یہ کہیں کہ ان کو تجربے سے گزارنا مقصود تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کس قسم کی ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے حسد اور تکبر کا عملی مظہر کیا ہوگا، وہ ان کو ایک تجربے سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گزارا. اور گزروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا، جہاں کے جس کے لیے کہ ان کو نائب اور خلیفہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھیج دیا، یعنی کہ وہ جو آپ یہ سمجھ لیں
کہ جو دشمنی تھی شیطان کی اور انسان کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بالکل صریح الفاظ میں بتا بھی دیا، اور اس سے پہلے یہ کہ اس کا ایک مزہ بھی جو ہے وہ، یا اس کا ایک شیڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آدم علیہ السلام کو، رفع علیہ السلام کو وہ چکھا بھی دیا کہ یہ اس کی دشمنی کی نوعیت اور کیفیت جو ہے وہ اس قسم کی ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے ہم نے فرمایا کہ تم سب کے سب جو ہے اتر جاؤ یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہاں اب یہ جب اتار رہے ہیں تو اب اس موقع پہ دیکھیں کہ یہ بڑی اہم ہدایت ہے جو کہ اس موقع پہ دی جا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی آئے میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت، ہدایت یعنی کہ یہ جو ہدایت ہے، جو زندگی کا جو دنیا میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اور وہاں تم نے یہ جو اپنے خلافت کے فرائض منصبی ہیں یہ ادا بھی کرنے ہیں، اور بالکل سیدھے راستے پہ جو تمہیں چلنا ہے، اس کے لیے تمہیں گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، ایک ہدایت کی ضرورت ہوگی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ جو گائیڈنس ہے وہ جو ہے وہ بس جب کبھی بھی وہ آئے میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے، ہدایت بھیجنے کا سلسلہ اور انسانوں کے پاس ہدایت پہنچنے کا سلسلہ، یہ جاری و ساری رہے گا، یہ ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کمپیریزن کریں، یعنی کہ آپ کمپیریزن کر لیں وہ جو علم الاشیاء ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کل کے کل اسماء سکھا دیے، یعنی کہ علم الاسماء، علم الاشیاء، مادی اشیاء کا علوم، یہ جو میٹر کا علم ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ نے، یا جس کو آپ یہ کہیں علم الابدان، علم الاجسام، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کل کا کل نسل انسانی کے اندر پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا، یعنی کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کہ یہ تمہارے پاس جب آتا رہے گا۔ ہاں ایک چیز جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت تو انسان کے اندر رکھ دی، انسان سے عہد بھی لے لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے مانا عالم ارواح میں کہ ہاں کیوں نہیں، کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی جو ہے وہ، اور خیر و شر کی پہچان بھی انسان کے اندر ودیت کر دی، لیکن اس پر مستضاد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے پاس سے تمہاری طرف جو ہے وہ ہدایت آتی رہے گی، اور وہ وحی کی شکل میں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سلسلہ اختیار کیا کہ ایک پوری اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کے اندر ہی سے انسانوں کو چنا، اور اس جو انسانوں کو جو چنا اس یعنی کہ وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وحی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری فرمایا۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یعنی کہ فرشتے جو ہے وہ وحی لے کے آتے، اور وہ یہ کہ اس وحی کو وہ نہ صرف جو ہے پورے کا پورا وصول کرتے اور اس کو نہ صرف لوگوں تک پہنچاتے زبان کے ذریعے، بلکہ اس پر ایک عملی نمونہ بھی لوگوں کے سامنے مہیا کر دیتے تاکہ لوگوں کو عمل میں سہولت حاصل ہو کہ جو اللہ کی منشا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت کی بات آئی ہے، اس پر عمل بھی کیسے ہوگا، اس انشراح صدر کے لیے وہ لوگوں کو ایک عملی نمونہ بھی جو ہے وہ فراہم کر دیتے، اور تمام حجت کے لیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ لوگوں پر تاکہ جو ہے وہ حجت تمام ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ آدم کو جب نیچے بھیجا جا رہا ہے زمین پر، تو زمین پر سفر کے آغاز پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرما دی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، پس جو کوئی اتباع کرے گا میری ہدایت کی، وہ جو آسمانی ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی، اس کی جو پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری فلاح ہے، جو تمہاری کامیابی ہے، اس کا کرائیٹیریا یہ علم الہدا ہے، یہ علم الوحی ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کا تعلق تمہاری، اب ظاہر بات ہے علم الوحی جو ہے وہی کہاں نازل ہوتی ہے، جو ہدایت آئے گی اس کو ریسیو کہاں ہوگی، تو وہی بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہی نازل ہوتی تھی، تو وہی کا جو ریسیپینٹ ہے وہ تو یہ دل ہے، اور یا یہ کہ وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے بناتے ہوئے آدم علیہ السلام میں پھونکی ہے، یعنی کہ بنایا تو مٹی سے ہی ہے، اس میں وہ کیچڑ اور گارے سے تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس میں اپنی طرف سے روح بھی تو پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ روح پھونکی ہے، اور وہ جو روح ہے وہی اصل میں جو ہے اس آسمانی ہدایت کا جو ہے ریسیپینٹ ہے، یہ وہ روح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ یہ وہ بیج ہے، وہ یعنی کہ یہ روح ربانی وہ بیج ہے کہ جو اس کو ریسیو کرے گا، اور اس کی بنیاد پہ اس بیج میں سے کہ پورا ایک مومنانہ کردار، ایک ایسا کردار، ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ تخلیق پائے گی، وہ پورا شجر جو ہے وہ نمودار ہوگا اس میں سے
کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ہو، واقعتاً ہونا چاہیے جیسا کہ انسان کو بطور خلیفہ اللہ کا نائب ہے، تو ویسا وہ شخصیت جو ہے اس کی تعمیر ہی اس روح ربانی کے بیج کے ذریعے سے ہوگی، اور وہ جو ہے کہ وہ بیج جو ہے وہ پھوٹے گا کم، اور وہ یہ کہ اس بیج میں جان کیسے پڑے گی، تو اس کا جو ہے وہ ایک جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا وہ اللہ کی وحی ہے کہ جو آئے گی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کو جوڑا اصل میں علم الاشیاء کے ساتھ نہیں جوڑا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے علم الہدا کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ جو ہدایت کا علم ہے، جو یہ وحی کا علم ہے، جو اس کی پیروی کرے گا فمن تبع ہدایا، بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، علم الہدا کی پیروی کرے گا، اس وحی کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بات کو مزید واضح کر دیا، اس کا یعنی تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا کے جو ہے بات کی بالکل جو ہے آپ یہ کہ آخری درجے میں اس کی تاکید اس کو موقت فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کوئی انکار کرے گا اور تکذیب کرے گا ہماری آیات کی، اولئک اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی کہ ان آیات کی تکذیب کرنا، ان کا انکار کر دینا، چاہے زبان سے چاہے عمل سے، تو یہ ہے کہ یہ ان کی قولی و عملی تکذیب کے نتیجے میں یہ ہمیشہ کی آگ کے مستحق قرار پاؤ گے۔ نتیجے بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے یعنی کہ سمجھیں یہاں پہ ڈکلیئر کر دی ہیں کہ خوف اور غم سے جو ہے وہ آزادی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہے۔ تو اولئک اصحاب النار، وہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ اگر ہم یہ کریں کہ اس رکوع جو ہے یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، اس رکوع میں اگر ہم یہ دیکھیں تو خلاصہ کلام ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت کے منصب پر فائز فرمایا، اور خلافت دینی کہاں تھی؟ زمین میں دینی تھی، اسی لیے زمین پہ بھیجا گیا۔ لیکن اس کا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے ہی جو ان کا دشمن ہے، ازلی و ابدی دشمن، وہ شیطان۔ اب شیطان کو تکلیف کیا ہے؟ شیطان کو تکلیف یہ کہ خلافت مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ تو اس کو یہ جو خاکی مخلوق کو مل گئی، یہ تو اب یہ اس بات پہ وہ حسد میں اور رنج میں اور بڑے جو ہے کرب کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے، اور مہلت مانگ کے وہ اب انسانوں کو بہکانے کے کام پر جو ہے وہ پوری شد و مد کے ساتھ اور اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ، اور جو لوگ بھی جو ہے جو خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھی بنتے جا رہے ہیں، اس کے دامے فریب میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اس کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں، تو اس پر اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت وہ انسانوں کو اللہ سے دور کرنے میں اور اللہ کی جو ہے وہ جنت سے دور کرنے میں، اللہ کی رضا سے دور کرنے میں، اور وہ جو منصب خلافت کی اہم ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی سے غفلت برتنے میں وہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو اس سے غافل کر دے، اور اس سے غافل کر دے اور وہ ظالموں میں سے ہو جائیں، اور جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں۔ اور وہ علم الہدایت سے جو اللہ تعالیٰ نے جو علم الوحی جو ہے جو انسانوں کے جس کے ساتھ انسانوں کی جو ہے وہ کامیابی کو اللہ نے مشروط قرار دیا ہے، تو وہ اس یعنی کہ وہ انسان جو ہے وہ اس تک پہنچ ہی نہ سکیں، اس تک رسائی ممکن نہ ہو، بلکہ وہ یہ کہ شیطانی منصوبے تو یہاں تک جو ہے وہ شیطان کا منصوبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو بیج ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو روح ربانی ہے وہ اس کو ہی اس قدر مسخ کر دیا جائے کہ اس کے اندر سے یہ پوٹینشلی ختم کر دیا جائے کہ وہ ایک ایسا مطلوبہ شخص جو ہے وہ بن سکے، ایسا مومنانہ کردار بن سکے، ایسا کہ جو اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے۔ چنانچہ یہ ہے یہ جو اس کا منصوبہ ہے۔ لیکن اب اس منصوبے میں اب یہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے اکوپ کیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم الاسماء دے دیا، تو ایک علم کی تقسیم بھی اس رکوع سے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء دے دیا، اور علم الاسماء کو اگر ہم کیا کہنا چاہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا علم جو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، ایسا علم جو کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، جس کے اور یعنی کہ حواس میں کیا ہے، ہمارے حواس خمسہ اگر آپ دیکھیں، میرا مشاہدہ ہے، میری جو ہے وہ سماعت ہے، میرا یہ جو بولنا ہے، میرا جو چکھنا ہے، میرا یہ جو سونگنا ہے، تو یہ میرے حواس خمسہ ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ میں چیزوں کو جو ہے وہ جو بھی علم حاصل کروں گا، جو بھی انفارمیشن جو ہے وہ میں ایکوائر کروں گا، جو بھی نالج میں جو ہے وہ اس کو ایکوائر کروں گا، تو اس کو پروسیس کیا کرے گی؟ اس کو پروسیس میری عقل کرے گی، اس کو میرا دماغ پروسیس کرے گا، اور اسے ایک نتیجہ برآمد کرے گا، اور اس نتیجے کو میں وہ ریکارڈ کر لوں گا، اور اس کی بنیاد پر ایک جو ہے وہ ایک تاریخ مشاہدہ اور تجربہ اور اس کا ایک نتیجہ، اور اس کی بنیاد پہ ایک تاریخ بھی جو ہے وہ مشاہدات کی اور تجربات کی مرتب ہوتی چلی جائے گی، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ارتقاء میں کرتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ نسل انسانی کا ارتقاء اصل میں اسی طرح ہو رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو یہ جو متاع الٰ حین ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس علم الاشیاء کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنے رہنے سہنے کا جو ہے وہ بندوبست کرتا جا رہا ہے، اور اسی کے ذریعے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کا ارتقاء، نسل انسانی کا ارتقاء جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ بے شمار علم بنا لیے، اسی کی بنیاد پہ فزیکل سائنسز بھی ہیں، اسی میں سوشل سائنسز میں بھی انسان جو ہے وہ ارتقاء کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ ارتقاء صحیح جانب ہے یا غلط جانب ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن فزیکل سائنسز کے متعلق یہ دیکھ لیں کہ فزیکل سائنسز اس کریشن سے متعلق ہے، اس یونیورسل لاز سے متعلق ہے۔ تو یونیورس کا کریٹر چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فزیکل سائنسز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو علم الاشیاء انسان کو جو ہے وہ نسل آدم کو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، تو یہ اصل میں اسی ورک آف اللہ کو، یعنی کہ یہ کریشن جو ہے وہ ورک آف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ کے کام کو، اللہ تعالیٰ کے ورک آف اللہ کو، اللہ کی کریشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو انسان فزیکل سائنسز کے ذریعے جو ارتقاء کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں بھی جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو کہ انسان جن تک پہنچ چکا، جن تک بھی جو کہ بہت ہی کم ہے، یعنی کہ وہ جو اس کل کائنات کا اشر اشیر بھی نہیں ہے کہ ان سائنٹیفک فیکٹس تک یا یونیورسل لاز تک انسان کی رسائی ہو سکی، مگر جہاں تک بھی ہوئی تو جن حقائق تک انسان کی رسائی ہو چکی وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ورڈ آف گاڈ سے، یعنی کہ علم الوحی سے وہ کبھی بھی ٹکرائیں گے نہیں۔ تو بہرحال کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو انسان جو ہے، انسان کا فوکس جو ہے، بہرحال آج کی دنیا کا فوکس جو ہے وہ اس یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہی پر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہی کے اوپر ہے۔ اسی کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان اس علم الحواس کو، یا علم جو ہے جو اس کی عقل، علم بالعقل، جو اس کی عقل جس کو پروسیس کرتی ہے، یا علم الاجسام یا جو مادی اشیاء کا علوم ہے جو کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس کو ایکوائر کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس دنیا میں رہنے کے لیے جو ایک ارتقاء کی اس کو ضرورت ہے، تو اس کے مراحل جو ہے وہ طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ علم الاشیاء ہے کہ جو اس رکوع سے ہمارے سامنے آیا، آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور ظاہر بات ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ بھی وہبی ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف عطا ہی کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو رکھا چونکہ پوٹینشلی انسان کے اندر گیا ہے، تو انسان آ کے وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اور جو جس کے مشاہدات ہیں، جو تجربات اس کو حاصل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا اکتساب کرتا رہتا ہے۔ تو اس کو اکتسابی علم بھی کہا جاتا ہے، جسے ایکوائر کرتا رہتا ہے، اس کو ایکوائرڈ نالج بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی رکوع میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت کے منصب پر فائز کرتے ہوئے ان کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا کرنے کے لیے زمین پر اتارا، تو جو ہدایت فرمائی تو وہ پھر علم الاشیاء کی نہیں بلکہ علم الہدا سے استفادہ کرنے کی، وہاں پہ اس خاص موقع پہ کامیابی کے لیے کہ تمہاری ابدی فلاح کا دار و مدار کس پر ہے، وہ یہ تو تمہارے برتنے کا سامان ہے، علم الاشیاء کے ذریعے تو تم اپنے برتنے کا سامان کرو گے، اس دنیا میں رہو گے، ظاہر بات ہے عالم اسباب ہے، تو اسباب کے ساتھ تو تم جو ہے وہ تعلق تو تمہارا رہے گا، عالم اسباب میں آئے ہو تو اسباب کو تو استعمال کرو گے، تو یہ اپنی جگہ ضروری ہے، یہ بھی ہم نے تمہیں عطا کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو علم الہدایت ہے یہ تمہارے پاس آتا رہے گا کہ سیدھا راستہ کیا ہے چلنے کا، اور مجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اور میری رضا کو پانے کا راستہ کیا ہے، اور یہ اپنے تمہارا جو دشمن ہے اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے تم پر آ سکتا ہے، اور کس طریقے سے تم جو ہے وہ اس سے بچ سکتے ہو اور سیدھے راستے پر گامزن رہ سکتے ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو یہ جو علم الہدا جو ہے یہ تمہارے پاس آتا رہے گا، اس کی جو اگر تم پیروی کرو گے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگے۔ تو یہ علم کی جو دوسری برانچ ہے، آپ یہ کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالصتاً وہبی ہے، جو اللہ کی عطا ہے اور جو اللہ کی طرف سے آتا رہا ہے، اور جس کا کہ اب جو ہے کہ فائنل شکل جو ہے اس کی ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے، تو یہ اس کو ہم علم الوحی کہہ سکتے ہیں، علم الہدا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریویلڈ نالج ہے، ریویلیشن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ریویل کی جاتی ہے، اللہ کے خاص بندوں پہ جن کو انبیاء اور رسول علیہ السلام کہتے ہیں ہم، ان پر ریویل کی گئی ہے، ان پر اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا ہے، اور اس کو اس ریویلڈ نالج کو اس کا جو یعنی کہ اس کا جو اب آپ یہ کہ کامل ترین سورس جس کی کہ حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو وہ ہمارے پاس وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کی شکل میں موجود ہے، یعنی کہ وہ وحی جس کی تلاوت کرتے ہیں قرآن، اور وہ وحی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی کہ حدیث جو اس کی آتھینٹک ایکسپلینیشن ہے، جو اس کو واضح کرتی ہے، اور اس کی جو ایک عملی نمونہ جو ہے وہ ہمیں دے رہی ہے، ہمیں فراہم کر رہی ہے اس پر عمل کرنے کا۔ تو وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کی شکل میں یہ علم الادیان یا علم الوحی یا علم الہدا یہ اب ہمارے پاس جو ورڈ آف اللہ ہے، جو ورڈ آف گاڈ ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم سورۃ الکہف کی طرف جو ہے جو ہمارا موضوع سے براہ راست
متعلق بھی ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پر بات کریں گے. اور لیکن یہ کہ اس بیک گراؤنڈ کو جو ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان سے ان کی جو ہے وہ ازلی دشمنی، اور یہ کہ آدم علیہ السلام کو جو علم الاشیاء اور پھر یہ کہ علم الہدا، اور ان کے متعلق جو دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہدایات دیں، ان چیزوں کو ذہن میں جو ہے رکھنا ضروری ہے، تاکہ جو ہے اگلی چیزیں انشاءاللہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ آئیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا